بارشوں کی کمی کی وجہ سے جنگل میں ہریالی ختم ہو چکی تھی اور سب پودے اور درخت مرجھا چکے تھے اور ان میں کوئی بھی حرارت نہ تھی، کیونکہ جنگل میں بارشیں نہ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے درخت اور پودوں والے پھول بے جان ہو چکے تھے۔ سب پکشی پرندے بھی بہت پریشان تھے درختوں اور پودوں کو لے کر، کیونکہ درختوں اور پودوں میں ان کے پکے اور مضبوط گھر تھے۔ اگر وہی درخت سوکھ جائیں تو وہ پکشیوں کے گھر ہوا کی وجہ سے نیچے جا گریں گے اور پکشیوں کے گھر درخت پہ ٹک نہ پائیں گے۔ اس طرح کافی دیر سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ارے اب تو مزہ آئے گا ان پکشیوں کے گھر جب زمین پہ گریں گے۔ اس جنگل میں کوا تھا، وہ بہت ہی شیطان اور لالچی تھا اور بے رحم دل کا تھا، کوئی بھی پکشی پر وہ دیا نہ کرتا۔ چڑیا مٹھو کے پاس جاتی ہے۔ ارے آؤ چڑیا، کیوں آنا ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی بھاری سنکٹ آیا ہے جو تم اتنی دور سے آئی ہو میرے پاس۔ طوطا لاڈو چڑیا کو ایسا کہتا ہے اور لاڈو چڑیا جواب دیتی ہے۔ ہاں طوطے بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ جنگل میں سب پکشی بہت پریشان ہیں۔ جنگل میں کوئی بھی ہرا پیڑ اور نہ کوئی پودا بچا ہے جس سے ہم اپنی پیاس بجھا سکیں۔ اگر درختوں پر ان کے پھول ہوتے تھے تو ہم پھولوں کا رس پی کر اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ اب طوطے بھائی آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ لاڈو چڑیا ایسا کہتی ہے۔ ارے لاڈو چڑیا، تم فکر نہ کرو کہ جلد ہی بارش ہوگی اور بارش سے ہمارے جنگل میں پھر سے درختوں پر اچھے اور سوادشٹ پھل اور سوادشٹ پھول لگیں گے۔ کرپیا کرتے ہیں کہ جلد بارش ہو، نہیں تو ہمارے جو پودے اور پھولوں کے درخت ہیں یہ بالکل سوکھ جائیں گے اور ہم پھر کچھ نہ کر سکیں گے۔ لاڈو چڑیا اب یہی پرارتھنا ہے کہ جلدی سے جنگل میں بارش ہو جائے۔ طوطا لاڈو چڑیا کو ایسا کہتا ہے کیونکہ سب پکشی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ بارش کی وجہ سے جو پودے تھے اور درخت تھے انہوں نے بارش کی وجہ سے دوبارہ سے ہرا ہونا تھا۔ جب تک بارش نہ ہوتی پکشی کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ ارے طوطے اور لاڈو چڑیا، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کوا اڑتا اڑتا جاتا ہے۔ ارے سب پکشیوں، تم کتنے بدھو ہو، میں دیکھو کتنا سمجھدار کوا ہوں۔ میری بشتی بہت ہی تیز ہے، جو میں کرتا ہوں وہی ہو جاتا ہے اور جنگل میں کبھی بھی بارش نہ ہوگی۔ کوا اپنے آپ کو ایسے کہتا ہے اور کوا پھر ایک سوکھے درخت کے پاس جاتا ہے۔ ارے او درخت، تمہیں کیا ہے؟ تم تو سوکھتے جا رہے ہو۔ اب تمہارے مرنے کا سمے نزدیک ہے۔ ارے درخت، تم تو روئے جا رہے ہو۔ اب تو تمہارا یہ رونا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کوا درخت کو ایسا کہتا ہے۔ ارے کوے بھائی، کرپیا کریں کہ ساتھ والے جنگل میں جائیں اور بادلوں کو کہیں کہ وہ ہمارے جنگل میں آئیں۔ ارے او درخت بدبخت، میں کوئی اتنا فری نہیں جو تمہارا کام کروں۔
ارے ارے کوے، تمہارا احسان ہوگا ہم پر، ہم تو تمہیں سوادشٹ سوادشٹ پھل اور سوادشٹ سوادشٹ پھول دیتے ہیں۔ درخت تو تمہاری صحت کے لیے اچھے ہیں۔ کوے بھائی، آپ میرا کام کرو۔ کوا صاف صاف انکار کر دیتا ہے کیونکہ کوے کو اپنے آپ پر بہت ہی زیادہ گھمنڈ تھا اور کوا بہت ہی گھمنڈی تھا۔ ارے چل چل درخت، میں تمہارے منہ نہیں لگتا۔ کوا درخت کو ایسا کہتا ہے اور پھر کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جنگل میں جو پھول تھے وہ بھی دھوپ کے کارن مرجھانے لگتے ہیں کیونکہ دھوپ کی تپش شدید تھی جو وہ پیڑ اور پھول برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ارے ارے میری مدد کرو پلیز، میں بہت ہی پیاسا ہوں، میری کوئی مدد کرے پکشی۔ ارے او پکشیوں کہاں گئے؟ اس کے ساتھ والے پیڑ پر ایک ہدہد چڑیا رہا کرتی تھی۔ وہ ہدہد چڑیا بہت ہی سمجھدار اور نیک دل کی چڑیا تھی۔ جب چڑیا اس پھول کی آواز سنتی ہے اور چڑیا پھر اس پھول کے پاس جاتی ہے۔ ارے پھول بھائی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ارے چڑیا دیکھو نا، میں سیاہ پڑ گیا ہوں اور میں پیاس سے بہت ہی تڑپ رہا ہوں، کرپیا کرو کہ میری مدد کرو چڑیا۔ ارے میں کیا کر سکتی ہوں پھول بھائی، میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ جنگل میں کہیں بھی پانی نہیں جو میں آپ کو لا کر دوں۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں اس گرمی میں؟ ارے ارے چڑیا، ساتھ والے جنگل میں پہاڑی بادل رہتے ہیں، ان بادلوں کے پاس جاؤ۔ پھر چڑیا ان بادلوں کے پاس جاتی ہے۔ پھر چڑیا کوے کے پاس آتی ہے۔ چڑیا کو نہ پتا تھا کہ وہ بادل کہاں رہتے ہیں۔ ارے کوے بھائی، آپ کو پتا ہے وہ پہاڑی علاقے والے بادل کہاں رہتے ہیں؟ کرپیا کریں مجھے بتا دیں۔ ارے چڑیا، چل دفع ہو جا یہاں سے، میں کسی بادل وادل کو نہیں جانتا، تم خود جاؤ بادل کے پاس۔ ارے ارے کوے بھائی، کرپیا کریں کہ ہمارے جنگل میں سب پکشی بہت پریشان ہیں اور سب پیڑ درخت اور پھول سوکھ چکے ہیں۔ ارے چڑیا، تو میں کیا کروں؟ کوا چڑیا کو نہیں بتاتا۔ پھر چڑیا طوطے کے پاس جاتی ہے جو طوطا بہت ہی سمجھدار تھا اور وہ سب پکشیوں کی بات سمجھتا تھا اچھی طرح۔ پھر چڑیا اس مٹھو طوطے کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے جو جنگل میں سب سے بڑا طوطا تھا۔ ارے مٹھو بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ارے چڑیا، میں تو ٹھیک ہوں۔ ارے مٹھو بھائی، آپ کرپیا کریں مجھے بتائیں وہ پہاڑی علاقوں والے بادل کہاں رہتے ہیں؟ ارے چڑیا، یہ تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ادھر سے تم سیدھا جاؤ اور ساتھ والے جنگل جا کر دائیں ہاتھ پر وہ بادلوں کا گھر ہے۔ پھر چڑیا ادھر سے مٹھو بزرگ سے پوچھ کر ان بادلوں کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور آخر کار چڑیا بادلوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ارے بادل بھائی، کرپیا کریں کہ ہمارے جنگل میں بارش کریں، ہمارے پھولوں والے درخت اور ہمارے سب درخت سوکھ چکے ہیں، میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ ارے ہاں ہاں چڑیا، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، تم بہت ہی اچھی چڑیا ہو، ہمیں تمہارا پتا ہے کہ تم بہت ہی نیک دل کی ہو۔ ارے شکریہ بادل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ پھر بادل
चिड़िया के साथ जाने को तैयार हो जाती हैं। फिर चिड़िया अपने साथ बादल को ले जाती है अपने जंगल। फिर तमाम बादल इकट्ठे होकर उनके जंगल में खूब सारी बारिश करते हैं, जो बारिशों की वजह से सब पक्षी परिंदे खुश होते हैं और जो दरख्त और फूल सूख चुके थे वो दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं और जंगल में हरियाली और फल दोबारा से आ जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद भी कोई ज़रूर ही करेगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना।